السلام علیکم دوستو، آج ہم بتانے والے ہیں صحیح البخاری شریف کی حدیث نمبر 25۔ تو دوستو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل اچھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال کیا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پوچھا گیا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا وہ حج جو قبول ہو۔ تو دوستو ہمارے نبی نے کون سا عمل اچھا بتایا؟ یہ 3 بتائے ہیں۔ تو دوستو چلیے اس کو ہم آپ کو بتاتے ہیں اچھے طریقے سے کیا مطلب ہے اس کا۔ تو دوستو جیسے کہ پہلا تھا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ تو سب سے بڑا اور ضروری عمل ایمان ہے۔ اگر انسان کا ایمان صحیح نہیں تو باقی سارے اچھے کام ادھورے ہیں۔ تو دوستو سب سے پہلے اسلام میں ایمان دیکھا جاتا ہے۔ جب تک تمہارے دل کا دوستو انسان کا سوچ اچھا نہیں ہوگا نا تو دوستو کوئی بھی کام وہ صحیح نہیں کرے گا، ہر کام وہ غلط ہی کرے گا۔ تو سب سے پہلے اپنا انسان کا ایمان صحیح ہونا چاہیے، ارادہ۔ صرف ایک اللہ کو ماننا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا سچا رسول ماننا۔ یعنی دوستو صرف اللہ کو ہی نہیں ماننا بلکہ یہی ماننا کہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دل سے یقین اور زبان سے اقرار کرنا۔ تو دوستو دل سے بھی یقین اور زبان سے بھی ہمارے نبی کا چرچا کرنا، تو یہ ہے ایمان۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کی نیب مضبوط ہونی چاہیے۔ تو دوستو دوسرا تھا پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا؟ تو فرمایا ہمارے نبی نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ تو دوستو یہاں جہاد کا مطلب صرف لڑائی نہیں ہے، جہاد کا اصل مطلب ہے کہ اللہ کے حکم پر چلنا اور محنت اور قربانی دینا۔ تو دوستو صرف جہاد میں یہ نہیں کہ لڑائی کرنا، اللہ نے جو حکم دیا قرآن میں اس حساب سے چلنا، اور جو قربانی کا بات کیا گیا ہے ذکر، قربانی جیسے کرتے ہیں ہم بقرہ عید میں، وہ بھی کرنا، ان سب کو ماننا۔ تو یہ اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ جیسے اپنے نفس کو بری اچھاؤں سے لڑنا، گناہوں سے بچنا، دین کی خاطر محنت کرنا۔ دوستو جیسے کہ برے کاموں سے بچنا اور ایمان کے لیے زیادہ محنت کرنا ہے، یعنی کہ دوستو دوسرے کو ایمان قبول کروانا، یہ ہو سکتا ہے ایمان کے لیے زیادہ محنت کرنا۔ تو دوستو تیسرا کیا تھا؟ حج مبرور قبول حج۔ تو دوستو تو تیسرے مطلب کہ حج مبرور وہ حج ہے جو دکھاوے کے بنا کیا جائے، جس میں گناہ نہ ہو، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ تو دوستو یہ مطلب ہے کہ جو حج دکھاوا کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے رضا کے لیے ہو، اور جس میں گناہوں سے بچنے کے لیے ہو۔ یعنی کہ دوستو بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو دکھاوا کے لیے صرف حج کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو حج سے لوٹنے کے بعد انسان کی زندگی پہلے سے بہتر ہو جائے۔ یعنی دوستو حج کرنے کے بعد جو انسان آتا ہے اس کی زندگی پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اور نیک انسان ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس حدیث کے فائدے دیکھتے ہیں۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہے جو دکھاوے اور گناہوں سے پاک ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی پہلے سے بہتر طریقے پر گزارے۔ یعنی دوستو حج کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی زندگی وہ پہلے سے بہتر گزارے۔ تو یہ ہوتا ہے بھائی حج کا اصلی فائدہ، اور دکھاوا والا حج نہیں۔ تو اسی کے ساتھ دوستو یہ حدیث ہوتی ہے پوری۔ تو دوستو آپ لوگ کو امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا یہ حدیث کا مطلب۔ تو دوستو اسی کے ساتھ یہ ہوتی ہے حدیث پوری۔ تو السلام علیکم۔